باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السمیع العلیم صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، اس کائنات کے اندر انسان دو چیزوں کا خواہش مند ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ ایک ہے عزت اور ایک ہے دولت۔ کچھ انسان دولت حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت کی قربانیاں دے جاتے ہیں، اور کچھ انسان اپنی عزت کو بنانے کے لیے اپنی دولت نثار کر دیتے ہیں، نچھاور کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں ویسے نہیں ہیں۔ عزت بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور دولت بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ دونوں چیزیں اسی کے دروازے سے ملتی ہیں۔ عزت کہتے کس چیز کو ہیں؟ عزت کہتے ہیں اس طاقت اور اس قوت کو جس کے ذریعے سے انسان اپنے اوپر ہونے والے حملوں کو روک سکے۔ یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، جس کو وہ عطا کرے، کیونکہ طاقت کا منبع خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے کہتے یہ ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عزت ساری کی ساری کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ وَلَا يَحْزُنْكَ، آپ کو غمگین نہ کرے۔ آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ یہ تسلی کا پیغام ہے۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں، کوئی تھوڑی باتیں ہوں۔ اللہ کے دین کا کام کرنے والے آج ہوں یا کل ہوں، ان کے اوپر کوئی تھوڑی باتیں ہوتی ہیں۔ باتیں ان کے بے شمار اور بے پناہ باتیں ہوتی ہیں، اور جن باتوں پر اعتراض نہیں بھی بنتا ان کے اوپر بھی وہ اعتراض کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جگہ پہ شادی کیوں، فلاں جگہ پہ رشتہ کیوں دیا، فلاں کام کیوں کیا۔ یمشون فی الاسواق، یہ بازاروں میں چلتا ہے۔ یاکلون الطعام، یہ کھانا کھاتا ہے۔ اس طرح کے لغو اور بیہودہ سوالات کیے ہیں انہوں نے، قدم قدم پر اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح کے اعتراضات کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذہنی طور پر اذیت پہنچاتے تھے۔ یہ صورت حضرات مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت تو انتہا ہو گئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب ہنڈیا پکاتی تھیں، اس حد تک یعنی آپ اندازہ لگائیں اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں آپ کے ساتھ ہوتی رہیں۔ وہ کہتے ہیں جب وہ کبھی بس ہنڈیا سے جدا ہوتی تھیں تو اوپر سے اس ہنڈیا کے اوپر گندگی ڈال دی جاتی تھی۔ اس حد تک تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہر تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ بعد میں آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں نا، 5-6 سال کی عمر کی بچیاں تھیں، یہ آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھا دیتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے اپنی بچیوں کے پاؤں سے کانٹے وہ نکالے۔ یہ سب تو زیادتی ہوئی۔ بعد میں یہ مسلسل ہوتا رہا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حنین سے جب واپس ہوئے، یعنی صرف ابتدا میں نہیں ہوا، آخر میں بھی ہوتا رہا۔ جب حنین سے واپس ہوئے اور مال غنیمت بھی آپ کے پاس تھا، تو ایک بدو آیا اور اس نے آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اپنا کپڑا ڈالا اور اس کو خوب کھینچا۔ صحابہ اکرام کی موجودگی میں، صحابہ اکرام اب بیٹھے ہوئے اس لیے کہ آپ نے ہدایت کر رکھی تھی کہ میری ذات کے معاملے میں کچھ بھی ہو آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا، یہ میں جانوں، اور یہ میرا اپنا رویہ ہے کہ میں کیسے کرتا ہوں۔ تو اس نے اس حد تک کھینچا
کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، کیونکہ رگوں کے اندر خون جب جمع ہوا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے وہ آہستہ سے وہ کپڑا ہٹایا، اور بدو نے یہ گردن میں کپڑا ڈالتے پتہ کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ اے محمد، یہ مال نہ آپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا ہے، نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، اس کو دو مجھے۔ بدو تھا، اس نے یہ بات کہہ دی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے گردن سے کپڑا ہٹایا تو اتنی بات کہی کہ اے نادان انسان، اس ساری کائنات کو ہدایت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وحج کا مجھ پر اعتبار کیا ہے۔ جنت اور دوزخ اسی ہدایت سے ملنی ہے نا۔ جنت اور دوزخ کی تقسیم کے سلسلے میں کائنات کے اندر کسی دوسرے انسان پر اعتبار نہیں کیا، مجھ پر اعتبار کیا ہے کہ یہ میرا پیغام صحیح آگے پہنچائیں گے، اس میں کوئی خیانت نہیں کریں گے۔ اللہ کی وحی کا میں معتبر ہوں، یعنی انہوں نے مجھ پر اعتبار کیا ہے، تو کیا میں دولت کے سلسلے میں بے انصافی کروں گا؟ اللہ نے تو میرے اوپر اتنا اعتبار کیا ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں بے انصافی کروں؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہے جو نہیں پہنچائی گئی؟ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ میری اس بچی نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، اس کو تو معاف فرما۔ اور پھر حضرت زینب کا جب انتقال ہوا تو آپ جب ان کے قبر کو کھودا گیا اور ان کی میت کو قبرستان لے جایا گیا تو کھدی ہوئی قبر کے اندر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور وہاں لیٹے تو محسوس ہوا کوئی تنگی سی ہو رہی ہے، قبر تنگ ہے، تنگی محسوس ہوئی تو افسردہ ہوئے، غمگین ہوئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ایک بشاشت اور خوشی آ گئی، لوگوں نے دیکھا، محسوس کیا تو بہر آ کر خود فرمایا کہ جب میں قبر کے اندر لیٹا تو وہاں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ قبر کے اندر تنگی ہے، اور یہ بہت بھاری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اس سے بچائے۔ یہ بہت بہت خطرناک مرحلہ ہے انسان کے لیے جب وہ قبر میں پہنچے۔ اب اندازہ لگائے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، لیکن جب آپ باہر نکلے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں باہر نکلا اندر، جب میں نے محسوس کیا کہ تنگی ہے تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، اس میری بیٹی نے تیرے دین کی خاطر بڑی اذیتیں اٹھائی ہیں، اس نے بڑے صدمے اٹھائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ تو اس وقت اللہ کا فرشتہ آیا اور اس نے مجھے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم آپ کو آپ کی بیٹی کے بارے میں خوش کر دیں گے، اور ہم نے ان کے لیے جنت کے اندر باغات لگا دیے ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ خوشخبری سنائی تو اس وقت پھر مجھے خوشی ہوئی کہ میری بیٹی کا معاملہ آسان ہو گیا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ ولا یحزن کا غمگین نہ کرے، آپ کو غمگین نہ کرے، ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں، اس لیے کہ الا ان اولیاء اللہ ولا یحزن کا قولہم ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ان کی باتیں آپ کی عزت کو نہیں گھٹا سکتی۔ ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہ جو کفر میں جاتے ہوئے جلدی کر رہے ہیں، یہ باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، عزت اللہ کے پاس ہے، پھر عزت کا کوئی زیادہ مستحق ہے تو وہ اللہ کا رسول ہے، پھر عزت کا کوئی زیادہ مستحق ہے تو اللہ اور رسول کے ماننے والے مومن ہیں۔ عزت کے جتنے مناسب ہیں، عزت کے جتنے منصب ہیں، جہاں بیٹھ کر عزتیں لوگوں کو ملتی ہیں، ان ساری عزتوں کا مستحق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بعد ان مناصب کے مستحق وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ جی
تو فرمایا یہ ہے کہ ان العزت للہ جمیعا، رب العزت کون ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، رب العزت کون ہے؟ عزت کا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ عزتیں کس کے دروازے سے ملتی ہیں؟ اسی کے دروازے سے ملتی ہیں۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی ہے اور وہ جاننے والا بھی ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے جان تک کھلا رہا ہو، کاروبار نہ کیا ہو، بچوں کے مستقبل کو دو پر لگا دیا ہو، اور جس کا وہ بھلا کر رہا ہو وہ اس کو گالیاں دے، وہ اس کو پتھر مارے، وہ اس کو قتل کرنے کی سازشیں کرے، دل پر کیا گزرتے ہیں حضرات؟ دل پر ہاتھ رکھ کر انسان دیکھے تو انسان کو پتہ چلتا ہے، ہاں جی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے لیے آپ یہ صدمے اٹھا رہے ہیں وہ اللہ کی ذات اس سب کچھ کو جانتی ہے۔ سمیع کی صرف جان بوجھ کر لائی، کیونکہ یہ باتوں کے ساتھ تکلیف پہنچانا جو ہے یہ کانوں کے ذریعے ہوتا ہے نا، انسان باتیں سنتا ہے، اس لیے فرمایا یہ سمیع، اللہ بھی سننے والا ہے۔ جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں، جو باتیں یہ کر رہے ہیں، اللہ زیادہ سنتا ہے اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کس طرح آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عزتیں ہم نے آپ کو دے رکھی ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ کو اس بات کا احساس تھا اور لوگوں کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ سب سے بڑی عزت یہ وحی الہی کی عزت کس کو ملی ہے؟ محمد رسول اللہ کو ملی ہے۔ آپ اس بات پر خوش ہوتے تھے کہ اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر اللہ نے مجھے چن لیا ہے، آپ اس بات پر خوش ہوتے تھے، یہ عزت تو آپ کو ملی ہوئی۔ لیکن باتیں انسان کے دل کو جلاتی ہیں جب انسان انسانوں کے لیے محنت کرے اور انسان الٹا اس کے ساتھ دشمنی کرنے پہ تل جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خدا کے دین کا کام کرنے والے لوگ، ان کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ خدا کا دین کا کام کریں اور ان کے اوپر اعتراضات ہوں۔ اللہ کے نبی پر اعتراض ہوئے ہیں تو اور کون ہے جس پر اعتراض نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کیا جرم کیا ہوتا ہے؟ خدا کے دین کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کو اس کے اوپر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے اوپر تہمتیں لگتی ہیں، پروپیگنڈا ہوتا ہے، ان کو گالیاں پڑتی ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا